أمته وعلماء ملته واتباعه عليهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. ذوق شوق محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا اندر کا ذرا والیوم تھوڑا سا کھولو، اندر کی آواز اور محبت سے پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ. اور محبت سے پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ یا کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت. کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت. کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت. مدح گو ہے مصطفیٰ خود مدح خوان اہل بیت. سارے مل کے پڑھیے مدح گو ہے مصطفیٰ مدح گو ہے خود مدح خوان اہل بیت. مدح گو ہے مصطفیٰ خود مدح خوان اہل بیت. بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں. بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں. قدر والے جان
والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان، جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، سارے مل کے پڑھو، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان، یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تطہیر سے ظاہر ہے شان، آیا تطہیر سے ظاہر، گھر لٹانا سر کٹانا کوئی ان سے سیکھ لے، گھر لٹانا سر کٹانا کوئی ان سے سیکھ لے، لنگر تے لڑن والے ہو حسین پاک دے لنگر تے لینا چلا کے تکے دین والے ہو، ہاں جی حسین نے قربانی اس لیے نہیں دی کہ لنگر تو لڑ پو، لینا چلا کے دھکے دے ہو، بلکہ امام حسن رضا فرماتے ہیں گھر لٹانا سر کٹانا کوئی ان سے سیکھ لے، سر کٹانا گھر لٹانا کوئی ان سے سیکھ لے، جان عالم ہو فدا، جان عالم ہو فدا، اے خاندان اہل بیت، جان عالم ہو فدا، اے خاندان اہل بیت، کس شکی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے،
کس شکی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے، دن دہاڑے لٹ گیا ہے، دن دہاڑے لٹ گیا ہے خاندان۔ لوگ راتوں کو لٹتے ہیں، لوگ راتوں کو لٹتے ہیں، مگر مصطفیٰ کا گھرانہ کس شکی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے، ہائے کیا کہ دن دہاڑے لٹ گیا ہے کاروان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ ہے علیکم دشمنان، اونچی آواز نہ کہو، لعنت اللہ ہے علیکم، لعنت اللہ ہے علیکم دشمنان، لعنت اللہ ہے علیکم دشمنان، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دو اے حسن۔ امام حسن رضا حضرت علامہ امام حسن رضا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے چھوٹے بھائی ہیں، جن کا یہ کلام ہے، آج میں تقریر نام ہی کراں اے منقبت ہی کافی ہے، اندے جو ساری میری تقریر بھی آ گئے، ہاں جی، بے شک پاویں ہونے میں جماعت کرا جا بندے اور پاویں نہ ہو، ہاں جی، آج جمعہ پڑھن دا چس ہی انج ہوندا ہے نا جی، ہاں جی، کیفیت بن جائے سامنے والے دے آنسو ڈگ پین، اپنی بھی کیفیت بن جائے تو سمجھو کام بن گیا، ہن اسا کی کرنا ہور کر کے، یعنی وہ جڑی گھنٹے چ کمائی کرنی سی 10 منٹاں چ کمائی، جڑا سودا جلدی وک جائے، اگر گھنٹہ کریے تے گل نہ بنے تے اندی پھر کوئی مزہ تے نہیں ہے نا۔ ساڈے امام فرما رہے ہیں بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دو اے حسن، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دو اے حسن، یوں کیا کرتے
حسین واہ حسین واہ حسین حسین واہ حسین تو ہم واہ حسین والے ہیں. کون سے؟ واہ حسین زندہ باد. ہائے حسین والے نہیں. ہاں جی جی بولو ہائے. اور میں کہ کی بڑے آئی ہائے وہ کی ہویا آئی کلانج دی پیڑ ہوئی ہو یا کیڑی درد جڑے ہائے. اور میں کہ پانی نہیں ملیا. میں کنجرا پانی منگیا ہی نہیں. اچھی بولو پانی. اور حسین پاک نے پانی ہائے. میں کہ کدھروں چھٹی ہو یہ بھی ہے. میں کہ ہم ہائے والے نہیں واہ حسین والے ہیں. کیا اچھی بولو. اور حضور بھی یہی کہہ رہے تھے واہ حسین تو نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا. تو نے میرا سر فخر سے بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دو اے حسن. بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دو اے حسن. یوں کیا کرتے ہیں سنی داستان سنیا اونچی کو. یوں کیا کرتے ہیں سنی کس زبان سے ہو بیان عز و شان مدح کو ہے مصطفیٰ خود مدح خان. میں کہ جس آقا کی تعریف قرآن کرتا ہے اور جس نبی کے تشہید اللہ کا قرآن پڑھے وہی قرآن آل رسول کا قصیدہ پڑھ رہا ہے. مدح کو ہے مصطفیٰ خود مدح خان. اللہ جل شانہ وہم نوائلہ اعظم شانہ کی حمد و ثنا کے بعد درود لامحدود حضور سرور کائنات فخر موجودات نور مجسم شفیع معاشر شب اسرا کے دھولا صاحب التاج والمعراج جد الحسن والحسین مولانا و مولا سادہ سید الاولین والآخرین حضور النور شافع یوم النشور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی بڑے احترام قابل عزت و صد احترام معزز و محترم سامع حضرات محترم بزرگوں میرے محترم بھائیوں عزیزوں گزشتہ جمعہ میں ہم گفتگو کر رہے تھے حضرت سیدنا امام علی مقام جگر گوشہ بطول نواسہ رسول راکب دوشی مصطفیٰ حضرت سیدنا امام حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے ابتدائی حصے پر کچھ حصوں پر پہلے ابتدائیہ پر ہم نے گفتگو کی. آج ہم آخری کچھ حصے پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. پچھلے جمعے میں نے یہ عرض کیا کہ امام علی مقام نے مدینہ کیوں چھوڑا, مکہ مکرمہ کیوں چھوڑا, کربلا میں کیوں تشریف لے گئے. دوستو یہاں بات بڑی مختصر کرتا ہوں, وقت بڑا میرے پاس ہے صرف 15 منٹ. اس میں آج گفتگو ہم نے سمیٹنے کی کوشش کرنی ہے. قضائے قدرت کے جو احکامات نافذ ہو چکے تھے ان کو کوئی ٹال سکتا. موت قتل حقیقت ہے. جب بھی کسی انسان کی موت نے آنا ہوتا ہے تو تقدیر اس کو اس مقام تک لے جاتی ہے. اسباب ایسے پیدا ہو جاتے ہیں, حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ جس جگہ کسی نے مرنا ہو, جس جگہ کسی کی موت نے آنا ہو, اسے اس مقام پر پہنچا دیا جاتا ہے.
تو تقدیر کے مسئلے پر بحث کرنے سے منع فرمایا گیا ہے کہ اس مسئلے پر بحث حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مشن عظیم تھا اور وہ نانا جان کے مشن کو لے کر آگے بڑھ رہے تھے، مگر حالات ایسے بن گئے، قضاء قدرت کے احکامات ایسے جو نافذ ہو چکے تھے، جو حالات پیدا ہو چکے تھے، بلا آخر امام علی مقام کو وہاں پہنچنا تھا، جبکہ اپنے پیرائے بیگانے سب روک رہے تھے کہ حسین وہاں نہ جاؤ۔ آپ کے سکے بھائی حضرت محمد بن حنفیہ حضرت علی کے بیٹے حسین پاک کے سکے بھائی ہیں، ماں جدا جدا ہے مگر باپ کچھ ہی بولو، وہ بھی روک رہے تھے کہ بھائی جان آپ وہاں کوفے نہ جائیں، کوفی لا یوفی ہیں، بے وفا ہیں، وہ آپ کے ساتھ غداری کریں گے، آپ وہاں نہ جائیے، مگر میرے رب کو کوئی اور ہی منظور تھا۔ آپ وہاں تشریف لے گئے، آپ نے تمام حجت کے لیے ان کو خطبے بھی دیے، ان کی اصلاح کی کوشش کی، امر بالمعروف کیا، کوشش کی کہ یہ لوگ رائے راست پہ آ جائیں، میرے خون نہر سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کریں۔ آپ نے حتی الامکان کوشش کی، مگر چونکہ ان کے مقدر میں ہدایت جو سامنے کھڑے تھے وہ کوفے کے لایوفی بے وفا سنگ دل لوگ تھے، جو چند ٹکوں کی خاطر، پیسوں کی خاطر، عہدوں کی خاطر، جنہوں نے اتنی بڑی عظیم ہستی کے خون نہر سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کیا، یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ اتنے بڑے جرم کا انہوں نے ارتکاب کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آخری رات ہے، 9 محرم 10 کی شب ہے، آپ نے فرمایا آخری رات رج کے اپنے رب کی عبادت کر لو۔ آپ دیکھ رہے تھے کہ صبح یہ قافلہ لٹ جائے گا، ہاں جی، آپ کے سامنے لوہے محفوظ پر لکھا ہوا منظر، وہ لسٹ جو تھی جس میں شہداء کے نام لکھے تھے، آپ اس کے مطابق فیصلہ کر رہے تھے۔ صبح ہوتے ہی آپ نے اتمام حجت کے لیے پھر ان کو خطبہ دیا، اپنا حسب نسب ان کو بتایا، فرمایا لوگو کیا تم مجھے نہیں جانتے؟ خطبہ پڑھا، حمد و ثنا بیان کی، درود شریف کا نذرانہ پیش کیا، فرمایا لوگو مجھے پہچانو، میرا حسب اور نسب سن لو، میرا نام حسین بن علی ہے، میرا باپ علی المرتضی شیر خدا ہے، جن کو دنیا اپنا روحانی پیشوا مانتی ہے اور جن کی شجاعت اور بہادری اور جرأت کے شہرے پوری دنیا میں ہیں۔ فرمایا اس باپ کا بیٹا ہوں، اور فرمایا میری ماں سیدۃ النساء ہے، جن کو میرے نانا جان نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور فرمایا میری ماں وہ ہے جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور فرمایا میرا نانا نبیوں کا سردار ہے جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو۔ فرمایا میں اس نبی کا نواسا ہوں، علی المرتضی کا بیٹا ہوں، میری ماں سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، میرے بڑے بھائی کا نام حسن ہے، میرا نام حسین ہے، اور اس وقت اس روح زمین میں میرے سوا دوسرا کوئی بھی علی کا بیٹا نہیں ہے، فاطمہ زہرا کا میں بیٹا ہوں، علی المرتضی کا بیٹا ہوں، میری رگوں میں رسول اللہ کا خون گردش کرتا ہے۔ لوگوں مجھے پہچانو، پھر نہ کہنا کہ ہمیں خبر نہ ہوئی، ہم جانتے نہیں تھے، پہچانتے نہیں تھے، مگر ان سنگ دلوں پر آپ کی گفتگو کیسے اثر کرتی؟ وہ جو دنیا کی غلاظت کی خاطر، دنیا کے مال و متاع کی خاطر اندھے ہو گئے، چند دنوں کی عارضی زندگی کو انہوں نے اختیار کیا، آخرت کو بھول گئے، اپنا ایمان برباد کر بیٹھے، اپنے لیے انہوں نے جہنم کا راستہ اختیار کیا۔ حضرت امام حسین نے ان کے
ضمیر کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی، ان کے ضمیر جگانے کی کوشش کی، ان سنگ دلوں کو کوشش کی کہ یہ غفلت بیداری سے، سستی سے، پتائی سے، نیند غفلت سے بیدار ہو جائیں، مگر آج کی گفتگو ان سنگ دلوں پر اثر نہ کر سکی۔ آگے سے جواب آتا ہے، امام حسین آپ یزید کی حمایت کر دیں، یزید کو ملک دے دیں، آپ کے غلام بن جائیں گے، آپ کے ہاتھ پاؤں چھوڑیں گے، آپ کی عزت کریں گے۔ فرمایا ظالموں، اگر میں نے یزید کی حکومت کی تائید کرنا ہوتی، اگر میں نے یزید کو ووٹ کرنا ہوتا، مدینہ منورہ کی پرکیف وادیوں کو نہ چھوڑتا، مکہ مکرمہ کی بہاروں کو نہ چھوڑتا، سفر کی صحبتیں برداشت نہ کرتا، کربلا میں نہ آتا۔ فرمایا اب میں کٹ تو سکتا ہوں مگر یزید کو ووٹ، اٹھی بولو یزید کو ووٹ، اور وقت کے فرعونوں کو، وقت کے چھوٹے چھوٹے یزیدیوں کا ساتھ دینے والوں، ظالموں کے ساتھ کھڑے ہونے والوں، ووٹ کی قدر و قیمت پوچھنی ہے، کسی ظالم سے مت پوچھو، کسی دنیا دار کمینے سے مت پوچھو، کسی جہنمی سے مت پوچھو، ارے ووٹ کی قدر پوچھنی ہے تو کربلا کے سپہ سالار امام حسین سے پوچھو، کربلا والوں سے پوچھو۔ جب تمہیں صدا دی جاتی تھی آ جاؤ، رسول اللہ کا جھنڈا تھام لو، نظام مصطفیٰ کا جھنڈا بلند کرو، نبی کا جھنڈا اٹھا لو، لبیک والے تمہیں پکارتے تھے، مگر تم کہتے تھے نہیں ہمیں عمران خان کا جھنڈا چاہیے، کسی نے کہا ہمیں زرداری کا جھنڈا اٹھانا ہے، کسی نے کہا ہمیں جناب نون لیگ کا جھنڈا اٹھانا ہے۔ میں کہ یہ جھنڈے اٹھاتے اٹھاتے تم اسی طرح جناب والا رسوا ہوتے رہو گے، اسی طرح ذلیل ہوتے رہو گے۔ ایک ہی جھنڈا ہے جو ہمیشہ سر بلند ہوگا، جو دمیں بلندیوں تک پہنچا سکتا ہے، وہ مدینے کے تاجدار کا جھنڈا ہے، اور وہ نظام، جس نظام کو ہم نظام مصطفیٰ کہتے ہیں، جس کے لیے امام حسین نے جدوجہد فرمائی ہے، وگرنہ ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، ذلیل و رسوا ہوتے رہو گے۔ کل کارکردگی پیش ہو رہی تھی اپنے 3 سالہ دور اقتدار کی، میں نے کہا شرم سے مر جانا تمہیں چاہیے، چلو بھر پانی لے کر تمہیں ڈوب مرنا چاہیے، تمہیں شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتا، موازنہ کرتے ہو ماضی کے دور سے، دور جیسا بھی تھا گزرے ہوئے دور کے لوگ باتیں تو کرتے ہیں نا، اس کو دہرا دیتے ہیں۔ میں نے کہا اس وقت مہنگائی کس تناسب پر تھی، آج مہنگائی کس تناسب پر ہے۔ مثالیں دی گئی کہ گاڑیوں کی خریداری زیادہ ہوئی، موٹر سائیکلوں کی خریداری زیادہ ہوئی، میں کہ گاڑیاں مڈل کلاس لوگوں کی دستے استطاعت میں نہیں ہے، گاڑی ہر بندہ خرید نہیں سکتا، مڈل کلاس کے رہنے والے لوگوں کو روٹی چاہیے، سستا راشن چاہیے، رہنے کے لیے مکان چاہیے، اور یاد رکھو نہ تو کروڑ مکان ملنا، نہ کروڑ نوکریاں ملنی، یہ وعدہ کبھی بھی پورا نہیں ہوگا۔ میں کہتا ہوں رنگ برنگے چھوڑو جھنڈے، نبی کا جھنڈا تھا، نبی کا جھنڈا برکت والا، نبی کا جھنڈا عظمت والا، گھر گھر پہ لہراؤ اور ساتھ پکارو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کی صدا لگاؤ گے تو پھر مدینے سے خیرات آئے گی، پھر رسول اللہ مدد فرمائیں گے، وگرنہ اسی طرح لوگ تمہیں بہکاوے میں آ کر لوٹتے رہیں گے، تمہارے جذبات سے کھیلتے رہیں گے۔ میں نے کہ پچھلے دور میں آٹا 35 روپے کلو تھا، آج 80 روپے، 90 روپے، 100 روپے، سبحان اللہ، یہ تبدیلی ہے نا جی۔ اس کا جشن منایا جا رہا ہے، خوشی منائی جا رہی ہے، سبحان اللہ۔ اور خوشی کس کی منائی جا رہی ہے، سبحان اللہ، کہ جناب ڈالر تھا 105 روپے، آج ہو گیا 118 روپے، کتنا ہو گیا، 60 روپے 95 پیسے، 95 پیسے کا ڈالر ہے۔ معیشت ترقی کر رہی ہے، معیشت، جب معیشت مستحکم ہوتی ہے بولو ڈالر نیچے آتا ہے یا اوپر جاتا ہے؟
ایک سادہ سا، میں کوئی ماہر معاشیات نہیں ہوں، اس سسٹم کو میں کوئی اتنا نہیں جانتا، مگر سادہ بندہ ہوں۔ جب خزانے میں 27 ارب، جیسے ان کی فکر ہے 27 ارب ڈالر پڑے ہیں، تو بولو ڈالر کہاں ہونا چاہیے؟ یہ تو 100 روپے سے بھی نیچے۔ بولو، ہم ماہر معاشیات تو نہیں ہیں، مگر عقل یہ کہتی ہے کہ آٹا سستا ہونا چاہیے، روٹی، دودھ، کھانے پینے کی چیزیں مجھے بولو سستی مل رہی ہے، مگر یہاں مہنگی نہیں کی معیشت ترقی کر رہی ہے، بڑی تیزی سے ہم ترقی کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، میں کہ ایسی ترقی پھر تمہیں مبارک ہو، ایسی ترقی، یہ سب جتنے آئے ہو آپ کو مبارک ہو، جنہوں نے رسول اللہ کا جھنڈا چھوڑا، کسی اور جھنڈے کو تھاما ان کو، مگر امام حسین نے مصطفیٰ کا جھنڈا تھاما، کربلا میں آ گئے، کربلا میں آ گئے، فرمایا حسین کٹ سکتا ہے مگر ظالم کی سپورٹ نہیں کر سکتا، ظالم کو ووٹ نہیں کر سکتا۔ فرمایا بس اتنا کہہ دو، چلو اوپن نہیں کہتے، خفیہ کہہ دو، خفیہ۔ فرمایا ہم چھپ کر فیصلے نہیں کرتے، چھپ کر فیصلے۔ جب مجبور کیا گیا، فرمایا میرا ایک ہی جواب ہے، کٹ تو سکتا ہوں مگر یزید کو ووٹ، اونچی بولو، یزید کو ووٹ نہیں دے سکتا۔ جو میں نے ادھورا موضوع چھوڑا، اس کو میں نے انشاءاللہ ڈسکس کرنا ہے کسی جمعے، یہ نہ سمجھنا کیونکہ میرا موضوع آج اور ہے، وہ تو ضمناً بات آ گئی ہے، انشاءاللہ اس پر لب کشائی کریں گے انشاءاللہ۔ اس کا تیا پانچا، جی بولو، تیا پانچا جانتے ہو نا، انشاءاللہ وہ چلائیں گے، اس پہ ہم تلوار ٹوکا چلائیں گے انشاءاللہ۔ ہم کربلا والے ہیں نا جی، کون ہیں؟ یہ سارے کربلائی بیٹھے، یہ سارے حسینی بیٹھے، سارے حسنی بیٹھے، سارے قادری بیٹھے، نقشبندی بیٹھے، چشتی بیٹھے، سور وردی بیٹھے، سارے نسبتوں والے یہاں آتے ہیں، اور یہ ساری نسبتیں حضرت شاہ محمد غوث کے قدموں میں جمع ہوتی ہیں۔ اس پہ لب کشائی کر دیں گے۔ تو حضرت امام علی مقام نے فرمایا کہ میں کٹ سکتا ہوں مگر یزید کی حمایت نہیں کر سکتا۔ فرمایا پھر تیار ہو جاؤ۔ امام علی مقام نے اپنے بھائی قربان کی، بھتیجے قربان کروائے، بھانجے قربان کروائے۔ جب سارے شہید ہو گئے، جوان بیٹا جس کا نام ہے علی اکبر، چہرہ مصطفیٰ سے ملتا ہے، تصویر مصطفیٰ، محبت سے کہو حسن مصطفیٰ، جمال مصطفیٰ، کمال مصطفیٰ، صورت ایسی کہ جو تک لیتا تو یاد مصطفیٰ تازہ ہو جاتی۔ وہ شہزادہ، ہائے 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 ہائے، میرا کلیجہ باہر کو آتا ہے، وہ آرزو کر رہا ہے کہ ابا جان مجھے اجازت دیجیے۔ فرمایا بیٹا کس بات کی؟ شہید ہونے کی؟ کیا تجھے دشمن کے سامنے پیش کر دوں؟ کٹ مرنے کی، قتل ہونے کی؟ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ عرض کی بابا، آپ کے بعد اس دنیا میں نہیں رہنا چاہتا، آپ کے بعد جینے کا کوئی مزہ نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ نانا جان کی بارگاہ میں پہنچنا چاہتا ہوں۔ اور شہزادہ ایسا ہے جس کی کبھی ڈیمانڈ، ضد، آرزو، تمنا، خواہش کبھی بھی رد نہیں کی گئی۔ جو مانگتے، جو ڈیمانڈ کرتے، جو سوال کرتے، جو بھی ضد کرتے، اس کو پورا کر دیا جاتا۔ مگر آج باپ کو حوصلہ نہیں پڑتا کہ بیٹا تجھے کس زبان سے اجازت دوں؟ ادھر سے اصرار پڑا، بے قراری بڑی، تڑپ بڑی، جذبہ اجتہاد سرشار تھا۔ فرمایا بابا اشارہ کر کے تو دیکھ، ان یزیدیوں کو کیسے چلیں چبواتا ہوں، کیسے سبق سکھاتا ہوں۔ امام علی مقام نے اپنے ہاتھوں سے سر پہ دستار باندھی، اسلحہ لگایا، اسلحہ لگایا، نیزہ ہاتھ میں دیا، تلوار ڈالی گلے میں، دعائیں دی، اللہ کے راستے میں پیش کیا۔ اب شہزادہ علی اکبر 18 سال کی عمر ہے،
میدان کارزار میں کھڑا ہے، سامنے 20,000 کا لشکر ہے۔ آپ نے جاتے ہی رجز پڑا، فرمایا آنا علی ابن حسین ابن علی، محبت سے کہے سبحان اللہ۔ فرمایا لوگوں سنو، میں علی اکبر ہوں، میرا بابا حسین ہے، میرا دادا علی المرتضیٰ ہے۔ فرمایا اکبر ابن حسین ابن علی، فرمایا میرا نام علی اکبر ہے، میرے باپ کا نام حسین ہے، میرے دادا کا نام علی المرتضیٰ ہے، اور اہل بیت کے گھرانے سے ہوں، اور میرا نانا اول النبی، سب سے زیادہ قریبی ہوں، قرابت دار ہوں، ہم سے زیادہ اس وقت اس کائنات کے اندر کوئی خاندان نہیں کہ جو حضور کے اتنا قریب ہو۔ فرمایا میرا نانا مصطفیٰ ہے، میرا دادا مولا علی ہے، میرا باپ حسین ہے۔ کسی کو جرت نہیں ہو رہی سامنے آئے، فرمایا جو تمہارا سب سے بڑا ہے نا بہادر، اسے میرے آگے بھیجو۔ اب کس کی جرت ہے علی کے شیر کا مقابلہ کرے؟ سب نے گردنیں جھکائی ہوئی ہیں، اور فرمایا بھیجتے کیوں نہیں؟ جس پہ تمہیں گھمنڈ و ناز ہو کہ سب سے زیادہ بہادر اسے بھیجو۔ جب کوئی نہ آیا، علی کا شیر خود ہی ان پہ کود پڑا، صفوں کی صفیں الٹا دی، کھربلی مچا دی، ریوڑ بھیڑ بکریوں کے ریوڑ کی طرح آپ کے آگے بھاگنے لگے، خزاں کے پتوں کی طرح سر اڑنے لگے، گردنیں کٹنے لگی، لاشیں تڑپنے لگے، ڈھیر لگا دیے مار مار کے یزیدیوں کے۔ اب کھڑا ہے حیدری شیر، کبھی درمیان میں جاتا ہے، کبھی آگے سے آتا ہے، جدھر جاتا ہے صفوں کی صفیں الٹا دیتا ہے۔ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ، ارے جسے دیکھو علی شیر خدا معلوم ہوتا۔ اونچی بول سبحان اللہ۔ ہم ہائے والے نہیں ہیں، ہم واہ حسین والے ہیں۔ ہائے مہنگے کی ہوئے ہی، ہائے پانی نہیں لبے، میں کہ کنجراؤ نہ پانی منگے آئی نہیں۔ اونچی بولو پانی، اونچی بولو یار حسین نے پانی۔ ہاں تو میں کہ پھر پانی دا میں کیا، یہ تو ایسے جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے۔ میں کہ امام علی مقام پانی مانگتے، ایسے اوپر تکتے یا فرات کی طرف تکتے، پانی اچھل کے قدموں میں آ جاتا، پانی کی تڑپ ہوتی، ایڑی مارتے، زمین سے چشمہ ابل پڑتا، پانی مانگا ہی نہیں۔ طاقت ہندیاں زور نہیں لایا، اور بیٹھے من رضائی، اور پانی باز اور پیاس سے ٹر گئے، اور دین دنی دے سائی۔ پانی تو مانگا ہی نہیں، پاور بھی تھی، اختیار بھی تھا، طاقت بھی تھی، مگر اس طاقت کو استعمال نہیں کیا۔ اختیار دنیا کو بتانا یہ تھا ظالموں، تم پانی بند کر کے سمجھتے ہو، اور خود و نوش کا سامان روک کے کہتے ہو کہ ہم جھک جائیں گے، ہم بک جائیں گے، ہم لچک پیدا کر لیں گے، ہم اپنے موقف کو تبدیل کر دیں گے۔ فرمایا ظالموں یہ تمہاری بھول ہے۔ ساری دنیا کو بتایا، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اختیارات اور طاقت کا استعمال، روحانی پاور بولو امام حسین سے زیادہ کسی کے پاس ہے؟ ہم تو ان درویشوں کی بات کرتے ہیں، حضرت شاہ محمد غوث کی اتنی پاور ہے، اتنی طاقت ہے،
حضور غوث پاک کی کتنی پاور ہوگی؟ جب حضور غوث پاک کے پاس اتنی پاور ہے پھر حسین پاک کی کتنی پاور ہوگی؟ ہاں جی، وہ پاورفل تھے، طاقت تھی، مگر اس کا استعمال لڑتے لڑتے جناب شہزاد علی اکبر نے لاشوں کے انبار لگا دیے۔ تھوڑی سی شدت پیاس سے جب نڈھال ہوئے نا، فرمایا یا ابت العطش، حضرت امام بھی مقام تشریف لائے، عرض کی بابا اگر ایک پیالہ مل جائے نا پانی کا تو یہ سب کو مٹا دو۔ فرمایا بیٹا ایسے کرو، منہ کھولو۔ شہزادہ اکبر نے منہ کھولا، حسین پاک نے اپنی زبان ڈالی۔ فرمایا جب مجھے بچپن میں کبھی پیاس لگتی تو نانا جان مصطفیٰ اپنی زبان میرے منہ میں ڈال دیتے۔ فرمایا میں نانا جان کی زبان کو منہ میں لیتا اور چوستا اور حوض کوثر کے چشمے جاری ہو جاتے۔ فرمایا جب وہ زبان تیرے منہ میں ڈالتا ہوں، جب وہ زبان ڈالی تو حوض کوثر کے مزے آ گئے۔ پھر تازہ دم ہو کر تلوار لے کر اٹھے۔ عمر بن سعد کہنے لگا طارق بن شیش تو کہاں مر گیا ہے؟ تیری شجاعت جرت کے ڈنکے پورے عرب میں بجتے ہیں، نکل، تجھے موصل کی گورنری دوں گا۔ اس نے کہا میں نہیں جاتا۔ اس نے ایک بیٹا بھیجا، دو بیٹے تھے، ایک آیا، امام علی اکبر نے ایک ہی بار میں اس کو فنار کیا۔ دوسرے کو بھیجا بدلہ لینے کے لیے، اس کو بھی واسطے جہنم کیا، اس سے رہا نہ گیا۔ اب خود پورے گھمنڈ کے ساتھ، غرور کے ساتھ، تکبر کے ساتھ آگے بڑھا، امام علی اکبر نے اس کو بھی واسطے جہنم کیا۔ ایسے جو بھی آتا اس کو جناب والا ٹھکانے لگا دیتے۔ اب انہوں نے سوچا، عمر بن سعد جو کمانڈر چیف تھا یزیدی فوج کا، اس نے ایک کر کے نہ جاؤ، چاروں طرف سے حملہ کر دو، تیروں کی بارش کرو۔ ایک ہی وقت میں ہزاروں تیر برسائے گئے۔ وہ تیر آ کر سینے پہ لگتے ہیں، پیشانی پہ لگتے ہیں۔ علی اکبر تیر کھاتے ہوئے زمین پہ تشریف لاتے۔ تیروں سے کس کے لال کا زخمی جگر ہوا، کرتے ہیں کس کی لاش کو پامال اہل شر، کہتا ہے کوئی رن میں تڑپ کر پدر پدر، سوکھی زبان نکالی پیاسا ہے پسر۔ زردی اجل کے چھا گئی چہرے پہ سر بسر، دو بار ادھر ادھر، دنیا سے انتقال ہوا نور عین کا، ہنگامے زہر تھا کہ لٹا گھر حسین کا۔ بالا تھا مدتوں سے جسے خواب چھان کے، وہ لال کھو دیا جنگل میں آن کے۔ ہاں یہ دیتے تھے اہل بیت دہائی امام کی، تصویر جا رہی ہے خیر الانام کی، تصویر جا رہی ہے خیر الانام کی، جوان بیٹے کی۔ جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین۔ بیٹے بھی دیے، بھتیجے بھی دیے، بھانجے بھی دیے، سب کچھ قربان کیا، 6 ماہ کا اصغر بھی دیا۔ لوگ کہتے ہیں پانی مانگنے گئے تھے، میں کہا نا پانی نہیں مانگنے، امام علی مقام نے کوئی فیصلہ اپنی مرضی سے نہیں کیا، لوہے محفوظ سے لکھے ہوئے نام آئے۔ وہ لسٹ جو آئی تھی نا آپ کے پاس، لوہے محفوظ سے تیار ہو کے جس جس کا نام تھا، جس جس نمبر پہ تھا، اسی نمبر کے حساب سے ان کو بھیجا۔ دیکھا لسٹ میں امام زین العابدین کا نام نہیں ہے، علی اصغر کا لکھا ہوا ہے۔ ان کو اٹھایا، اٹھا کے کہا ظالموں سنو، بلکہ کہا مولا گواہ ہو جا، گواہ ہو جا، گواہ رہنا۔ جو چل کے آ سکتے تھے چل کے آئے، جو چل کے نہیں آ سکتا اسے اٹھا کے لایا، اس کی قربانی بھی قبول فرما لے۔ پھٹ گئے جگر پہاڑاں دے، کمب گیا جگ سارا،
جد اصغر دے نازک حلقوں چھٹیا خون تمہارا صدقے صبر تیرے تو سائم سید شاہ سوارا اور جان دتی پر آن نہ دتی حیدر دے دل تارا ننی جی قبر کھود کے آپ حضرت علی اصغر نو ہتھی دفنا دیتا لیو مالکا کچھ نہیں رکھیا میں دامن جھاڑ حسین بھی خالتا لیو مالکا جنہیں رضا تیری لیو مالکا جنہیں رضا تیری دامن جھاڑ حسین بھی خالتا مگر اس کے باوجود بھی پیشانی پر ندامت نہیں شکن نہیں اداسی نہیں بے صبری نہیں حسین نے ایسا صبر کر کے دکھایا کہ دنیا کو پتہ لگ جائے کہ صبر کا پیشوا حسین ہے صبر کا امام حسین ہے صبر کا شہنشاہ حسین ہے جس نے سب کچھ دے دیا مگر آن اس پر آنچ نہیں آنے دی انشاءاللہ اگلا جمعہ پھر مجھے اس کے ساتھ جوڑنا پڑے گا انشاءاللہ بتائیں گے آپ کو کہ امام علی مقام کی شہادت اور بعد شہادت کے واقعات کیسے کیسے ایمان افروز واقعات میں انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے اللہ تعالی ہم سب کو حق کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے حق والوں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی فحاشی سے بے غیرتی سے بے حیائی سے شیطانی حرکتوں مرکزوں سے اللہ نفرت